رمضان 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 ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قرآن روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو کم سے کم 3 قرآن پڑھنے چاہیے جو تیزی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو حافظ قرآن ہیں، حفاظ ہیں، یا عاجز کہتا ہے حفاظ کو تو کم سے کم 5 قرآن پڑھنے چاہیے پورے رمضان کے اندر، اور جو قرآن تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے تو روزانہ آسانی کے ساتھ 3 پارے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے صبح سے شام تک۔ اور جو تھوڑا سا مشکلوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن کی روانی نہیں ہے، تیزی نہیں ہے الفاظ کے اندر، تو ان کو تو کم سے کم آخری درجہ، اس سے کم کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں 1 قرآن کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے آسانی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پاؤ پارا پڑھ لیں۔ 5 صفحے کا پاؤ پارا ہوتا ہے 15 سطری قرآن میں، 5 صفحے کا، تو ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھ لیں گے تو 1.25 پارا ہو جائے گا۔ تو مغرب کے معن بعد تھوڑا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، افطار اور نماز کے معن بعد، اس لیے مغرب کو آپ چھوڑ دیں۔ فجر سے لے کے عشاء تک اگر آپ روزانہ پاؤ پارا ہر نماز میں پڑھ لیں تو آسانی کے ساتھ روزانہ 1 پارا ہوگا، اور اس ترتیب سے آپ چلیں گے تو 29 کو انشاءاللہ 1 قرآن مکمل ہوگا۔ تھوڑا سا خیال کر کے 30 پارے ہیں 29 دن میں، یا 30 روزے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے ایک معمول تو یہ کرنا چاہیے اس وقت۔ دوسرا، اس مواقع کے اعتبار سے، ان حالات کے اعتبار سے رمضان المبارک کے اندر کچھ مخصوص اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے اپنے ملک کا جو ماحول چل رہا ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو شاید ساری دنیا کا یہ حال ہے، دوبارہ پھر اس لہر نے کورونا کی ساروں کو متاثر کر دیا۔ تو اس وقت اللہ سے رجوع کرنے، استغفار کرنے، توبہ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ اور یہ عاجز تو ایک بات سبھی کو کہتا ہے، ڈر خوف نکالنا چاہیے۔ یہ ڈر اور خوف نے بہت پریشان کر دیا ہے۔ میرا ہر مسلمان کا اعتقاد ہے، یقین ہے، ایمان ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ آپ لاکھ احتیاط کر لیں، آپ صرف ماسک ہی نہیں، پی پی کٹ پہن لیں، 24 گھنٹے ڈبل ماسک پہن کر بیٹھیں، لیکن اگر میرے مولا نے آپ کے مقدر میں اس بیماری سے متاثر ہونا لکھ رکھا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکے گی، کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ یہ میرا، آپ کا، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ بیماری سے متاثر ہونا نہیں لکھا ہے تو آپ باوجود احتیاط نہ کرنے کے اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا، یہ یقین ہے، اعتقاد ہے۔ ایمان، اعتقاد ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ میرا اپنا کچھ نہیں، جو کچھ ہے ان کا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ان کا ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر کائنات کا کوئی پتا گر نہیں سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ إِلَّا يَابِسٍ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی ساری کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت جس بات کی محسوس کی جا رہی ہے وہ اپنے دلوں سے ڈر اور خوف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈر اور خوف کا ایک ماحول فراہم کیا جا رہا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔
میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ایمان عقیدہ ضرور رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے احتیاط کو بھی پس پش ڈال دیا۔ اسلام نے احتیاط کا حکم دیا، آپ احتیاط کیجئے، جو احتیاط ہو سکتی ہے وہ کیجئے، لیکن احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو چھوٹ سمجھا جائے، احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو اٹھا گرا کر دیکھا جائے۔ ایسا ڈر کا ماحول ہے، کسی کے متعلق معلوم ہو گیا کہ فلاں صاحب کو کورونا ہوا، ایسا ہے جیسے ان پر کوئی چھوت کی بیماری آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان سے ہاتھ ملنا گوارا نہیں، ان کو دیکھنا گوارا نہیں، ان کے بازو بیٹھنا گوارا نہیں، اور ڈر اور خوف ایسا طاری کر دیا گیا، عبادت گاہوں پہ ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ سیاسی لوگوں کو آپ دیکھ لیں، ان کی ساری ریالیاں، کوئی سوشل ڈسٹینس مینٹین نہیں ہوتا، لیکن مسجدوں کے اندر سوشل ڈسٹینس کیا جا رہا ہے۔ ایسا سوشل ڈسٹینس پتہ نہیں اس میں کیا رکھا ہے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ فضا کے اندر پھیل گیا، اور سوشل ڈسٹینس عبادت گاہوں کے اندر ہو رہا ہے، اناگوریشن پورے ہو رہے ہیں، ربن پورے کاٹے جا رہے ہیں، فوٹوز پورے لیے جا رہے ہیں، درگاہوں پہ چادریں پوری چڑھائی جا رہی ہیں، باہر پورے انٹرویوز دیے جا رہے ہیں، وہاں کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے، لیکن عبادت گاہوں کے اندر سوشل ڈسٹینس قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ڈر اور خوف پھیل گیا ہمارے اندر۔ ڈر اور خوف کہانے کی ضرورت نہیں، ڈر اور خوف کے ماحول سے نکالنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ نے مقدر میں رکھا ہے تو ہو کر رہے گا۔ یہ عاجز اپنی بات کہتا ہے، جمعرات کے دن میری رپورٹ آئی نیگیٹو، میرا سفر تھا جمعے کو، اطمینان ہے نیگیٹو ہے، پیر کے دن متاثر ہوا میں ایسے بھیانک طریقے سے، اللہ کی مرضی تھی، مقدر تھا، مخلصوں کی دعائیں تھی، الحمدللہ پھر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو ماحول پھیلایا جا رہا ہے رمضان کے اوقات کو منتشر کرنے کے واسطے، کیا ہے، کیا معاملہ ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ آپ احتیاط ضرور کیجئے، اسلام نے بھی احتیاط کا حکم دیا، لیکن ہمیں یہ اعتقاد اور یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، میرے مولا اپنے مالک ہیں، ان کا علم محیط ہے، وہ جو چاہے کریں گے، اور اگر اس بیماری کے اندر میرا مرنا مقدر ہے تو میں خوشی سے تیار ہوں، کیونکہ میرے آقا نے اس بیماری میں مرنے کو شہادت فرمایا ہے۔ معال مرد مجاہد شہید یا غازی، ایک مجاہد، ایک مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی امید یہی ہے کہ وہ جیے تو غازی بن کر جیے اور مرے تو شہید ہو کر مرے۔ اور نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ طاعون کے اندر، آفتوں کے اندر، بیماریوں کے اندر اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں اٹھائے گا۔ روزانہ 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ کیسز آ رہے ہیں، ریکوری کی تعداد کتنی ہے اس کو عام نہیں بتایا نہیں جا رہا، حالانکہ اس کی ضرورت ہے۔ امید بتلائی جائے کہ اتنے اچھے لوگ ہو رہے ہیں، اتنے ریکور ہو رہے ہیں، یہ بھی بتلایا جائے۔ اس لیے دہشت خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ایمان رکھیے، اللہ جو کریں گے وہ بہتر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اس لیے میرے بھائیوں احتیاط کیجیے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ڈر ہے، اتنا زیادہ ڈر ہے کہ آپ کسی سے ٹچ ہونا نہیں چاہتے، تو آپ کو گنجائش ہے آپ مسجد نہ آئیں، شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے۔ اگر ڈر ہے، خوف ہے کہ کسی کے دیکھ لینے سے مجھے کچھ ہو جائے گا، اللہ کے واسطے یہ عاجز وارث رسول ہونے کی حیثیت سے کہتا ہے، مسئلے کے اعتبار سے آپ کو بتلاتا ہے، آپ مسجد نہ آئیں، گھر میں اطمینان و سکون سے نماز پڑھیں۔ اگر اتنا آپ کو ڈر ہے، عجیب ماحول ہے لوگوں کا، ایک دوسرے سے ٹچ ہونا نہیں چاہتے، مسافہ کرنا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، سوچنا چاہیے کہ یہ ایک اللہ کی آفت ہے، بلا ہے۔ اتنا غیر ایمان والوں نے کیا کچھ گل نہیں کھلائے تھے،
ویکسین نہیں آئے گا، ویکسین آنے تک کا مسئلہ ہے، ویکسین آ جائے گا تو کورونا کو ہم شکست دے دیں گے، کورونا کو ہم ہرا دیں گے، ویکسین آ جائے گا، ویکسین آ جائے گا، ویکسین آ گیا، کیا گل کھلایا ویکسین نے؟ کیا گل کھلا لیا ویکسین نے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ویکسین تو بس ایک دوا ہے، احتیاط ہے، اللہ تعالیٰ نے احتیاط کا حکم دیا، ٹھیک ہے استعمال کر لیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ ویکسین سے ہونے والا کچھ نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ ساری مخلوق کو، دنیا کو اللہ نے بتا دیا کہ جن لوگوں نے یہ اعتماد کر لیا تھا اسباب پر، ویکسین پر، ویکسین آنے پر بھی دنیا نے اس وقت جو پریشانی کا ماحول دیکھ رہے ہیں وہ بیان کے باہر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں احتیاط کیجئے، ڈریے مت، خوف مت کھائیے، خوف کا ماحول پیدا مت کیجئے اور ایک دوسرے کو خوف کے ماحول سے نکالیے۔ اللہ سے رجوع ہوئی، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، انابت کیجئے اللہ کی طرف، یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ یہ عاجز اس وقت جو معمولات آپ کے سامنے بتلا رہا ہے بزرگان دین کے معمولات ہیں، رمضان میں یہ معمولات کرنا بڑا آسان ہے، کیجئے، انشاءاللہ اس کے اثرات آپ محسوس کریں گے۔